السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے غلام حمدانی مصطفی کی غزل، جس کا پہلا شعر ہے: ناگہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ ان اشعار کو سمجھنے کے لیے آپ کی نصابی کتاب آپ کے پاس موجود ہو، تاکہ جو میں کی پوائنٹس آپ کو لکھواؤں آپ اسے لکھتے جائیے گا، اور جو میں اضافی اشعار آپ کو لکھواؤں وہ بھی آپ اپنی کتاب پر اتارتے جائیے گا۔ ہاں جی، اس کا پہلا مصرع دیکھتے ہیں، اس کے پہلے مطلع کا پہلا مصرع دیکھتے ہیں۔ ناگہ، ناگہ کا مطلب ہے اچانک، چمن کا مطلب ہے باغ یا گلستان، گل اندام، گل اندام کا مطلب ہے، گل کا مطلب پھول ہے، اندام کہتے ہیں پھول جیسا نرم و نازک بدن والا، ٹھیک ہے، اس سے مراد محبوب ہے۔ گل کو شکست رنگ کا، یعنی گل یعنی پھول کو، شکست رنگ، شکست کہتے ہیں ناکامی کو، ٹھیک ہے، یہاں پر رنگ کی ناکامی تو نہیں آئے گی، لیکن اس کا مرادی معنی ہوگا وہ ہوگا شکست رنگ، یعنی کہ رنگ اڑ جانا۔ کس کا اڑ جانا؟ پھول کا رنگ اڑ جانا۔ اب اس میں روایتی شاعری کی طرح شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ ناگہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، کہ اچانک جب باغ میں کل میرا محبوب آ گیا، جو کہ پھول کی مانند نرم و نازک ہے، نرم و نازک بدن والا ہے، جب وہ اچانک گلستان میں آ گیا، باغ میں آ گیا، تو گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا، تو گل کا یعنی پھول کا جو رنگ ہے وہ اڑ گیا۔ اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ اس قدر خوبصورت تھا، اس قدر اس کی خوبصورتی تھی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے گل کا جو رنگ ہے وہ بھی اڑ گیا۔ ہم عموماً گل کو یعنی کہ پھول کو ہم اس کی نزاکت کے اعتبار سے، اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اس کے رنگوں کے اعتبار سے خوبصورت معنوں میں اس کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، گل کا، پھول کا۔ لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب گل نے میرے محبوب کو دیکھا تو میرے محبوب کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے، اس کے رنگ و روپ کو دیکھتے ہوئے گل کا یعنی کہ پھول کا اپنا ہی رنگ جو ہے وہ اڑ گیا، اس کے اپنے تمام رنگ جو ہے وہ پھیکے پڑ گئے میرے محبوب کے رنگ و روپ کے سامنے، میرے محبوب کی خوبصورتی کے سامنے اس کے تمام رنگ جو ہے وہ ماند پڑ گئے۔ اس میں شاعر نے جس طرح اس میں موضوع بنایا ہے محبوب کی خوبصورتی کو، اسی سے متعلق ہم ایک اضافی شعر لکھیں گے: کون اس باغ سے باد صبا جاتا ہے، رنگ رخسار سے پھولوں کا اڑا جاتا ہے۔ دوسرا شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں: ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق، اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ اب اس میں شاعر نے اسی طرح ہی جس طرح پہلے مصرعے میں، پہلے شعر میں محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح شاعر نے اپنے دوسرے شعر میں بھی محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ دوسرا شعر بھی بہت اہم ہے، اسے دیکھتے ہیں: اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، وہ سے مراد یہاں پر محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ مست مست کہتے ہیں نشے سے سرشار، پرخمار یعنی پر بھرا ہوا، خمار یعنی کہ نشے سے سرشار، نشے سے بھرا ہوا۔ اگلا مصرع دیکھیں: خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا، خورشید سے مراد سورج ہے، ٹھیک ہے۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، عموماً یہ جملے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کف افسوس ملنا، یعنی کہ ہتھیلی ملنا، کوئی بھی نقصان ہونے کے بعد جو ہے وہ افسوس سے اپنے ہاتھ ملنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کف کا مطلب ہے ہتھیلی، اور جام، جام کہتے ہیں شراب کے پیالے کو۔ اب اس نے بہت خوبصورتی سے شاعر نے بالکل اسی طرح جس طرح میر تقی میر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اس میں آپ میر تقی میر کا شعر لکھ سکتے ہیں: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب صبح خواب سے یعنی کہ نیند سے بیدار ہوا تو صبح کے وقت اس کی جو
وہ مست پرخمار، اس کی جو آنکھیں تھیں اس میں ابھی غنودگی، ابھی نشہ اس کی آنکھوں میں موجود تھا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ نشے سے سرشار ہوں۔ بالکل اسی طرح شاعر کہتے ہیں خورشید، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے خورشید یعنی سورج جو ہے وہ اپنی ہتھیلی میں کوئی شراب کے جام لے کر آ گیا ہو۔ اب اس میں شاعر نے خورشید جو ہے وہ محبوب کے چہرے کو قرار دیا ہے، یعنی خورشید کا جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ شاعر نے محبوب کے چہرے کے لیے استعمال کیا ہے، اور جام جو ہے وہ محبوب کی آنکھوں کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو روزمرہ زندگی میں بھی جب صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے انسان تو اس کی آنکھیں بھی، اس میں ابھی رات کی جو خماری ہے، جو اس کی نیند ہے، وہ ابھی اس کی آنکھوں میں موجود ہوتی ہے، جس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نشے سے سرشار ہوں، ابھی اس میں نیند جو ہے اس کی رمق باقی ہو اس کی آنکھوں میں۔ اسی طرح شاعر نے بھی اپنے محبوب کی خوبصورتی کو صبح کے وقت جو اس کی آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب صبح کے وقت بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس قدر مست تھیں، نشے سے بھرپور تھیں، نشے سے سرشار تھیں، ایسے لگتا تھا کہ جیسے گویا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح، سورج کی مانند آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ کسی جام کی مانند ہوں، جام یعنی کہ کسی شراب کے پیالے کی مانند، کسی شراب کے کٹورے کی مانند اس کی جو آنکھیں ہیں وہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ اب اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ان دونوں مصروں میں مست خواب صبح، ان تینوں الفاظ کو حرف اضافت کے ذریعے جو ہے وہ ملایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آفتاب عمر لب بام، اس میں حرف اضافی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس میں دو الفاظ کو زیر کے ذریعے جو ہے وہ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح۔ اب اس میں شاعر نے ایک حقیقت پر مبنی اس شعر کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں تمام عمر جو ہے مست خواب صبح یعنی کہ صبح کی نیند کی طرح مدہوش رہا ہوں۔ عموماً جو ہے وہ صبح کی نیند زیادہ انسان کو غافل کر دینے والی ہوتی ہے، زیادہ جب انسان کے وقت بیداری کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کو سب سے زیادہ اس وقت نیند کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے بھی جو صبح کی نیند ہے اپنی زندگی کو اسی سے ہی مماثلت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل اسی طرح ہی میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے کہ جیسے میں صبح کی نیند میں مدہوش رہا ہوں، اور مجھے تب پتہ چلا جب آفتاب عمر یعنی میری زندگی کا سورج جو تھا، لب کہتے ہیں کنارے کو اور بام کہتے ہیں چھت کو، یعنی چھت کے کنارے یعنی ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا بچپن، اس کی جوانی جو ہے وہ اس دنیاوی میلوں ٹھیلوں میں، اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں اور رعنائیوں میں گزر جاتی ہے، اور انسان جب وقت اس کا مرگ کا وقت اس کا قریب ہوتا ہے اور اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ پلٹ کر اپنی زندگی کے ایام پر جب نظر دوڑاتا ہے تو اس کو انتہائی افسوس ہوتا ہے، اور وہ پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا تمام تر وقت جو ہے، اپنی تمام تر جوانی اور وہ بھرپور وقت کہ جس مقصد کے لیے مجھے اس کائنات میں بھیجا گیا تھا، میں اس مقصد کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ان رنگینیوں میں، رعنائیوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں اور ان تمام تر جو ہے لاحاصل چیزوں کی طرف اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر دی ہے، اور ان لاحاصل چیزوں کی دوڑ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ اب وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اور پیچھے پلٹ کر جب دیکھتا ہے تو اسے صرف اور صرف فقط کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ میں کیا رہا ہوں؟ مست خواب صبح، یعنی میں غفلت کی نیند سوتا رہا ہوں،
میں صبح کی نیند کی مانند جو ہے وہ مدہوش رہا ہوں اپنی تمام عمر، اور مجھے تب پتہ چلا کہ میں نے اپنا تمام تر وقت جو ہے وہ گنوا دیا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ میری زندگی کا جو سورج تھا وہ چھت کے کنارے یعنی ڈوبنے کے قریب آ گیا، یعنی کہ میں اس دنیا سے جب جانے لگا، میرا وقت مرگ قریب آیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کو مدہوشی میں، بے فکری میں اور تمام تر کہنا چاہیے کہ ایک لاپرواہی کی زندگی جو ہے وہ گزار دی ہے۔ اس میں آپ شعر لکھیں گے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس میں آپ یہ اضافی شعر لکھیں گے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ ہے جائے رحم، جا کہتے ہیں جگہ کو، رحم کہتے ہیں رحم کی جگہ، حال پہ یہاں سے مراد یہاں ہے، اس اسیر مطلب قیدی، ٹھیک ہے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ تہ دام کہتے ہیں جال کو، تہ دام یعنی کہ جال میں دوبارہ پھنس جانا۔ اب شاعر یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا جو لفظی مطلب ہے یا جو اس کے ظاہری معنی ہیں، اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہے جائے رحم حال پہ یہاں اس اسیر کے، کہ وہ پرندہ، وہ جو کہ پہلے سے ہی قید میں ہو، اور جب اس کی اسیری ختم ہو، جب اس کو اس قید سے نجات ملے اور جب وہ آزادی کی زندگی گزارنا اور بسر کرنا اور خوش و خرم زندگی بسر کرنا شروع کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا، کہ جیسے ہی وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جال جو ہے وہ صیاد نے بچھا رکھا ہوتا ہے، اور وہ یوں اس جال میں دوبارہ سے پھنس جاتا ہے۔ یعنی کہ اس پرندے کے حال پر رحم کرنا چاہیے جو ایک تکلیف سے نکلتا ہے، یعنی ایک قید سے رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور مصیبت، ایک اور جال جو ہے وہ بچھا ہوتا ہے۔ اس میں شاعر نے اپنی زندگی کے حوالے سے بتایا ہے، کیونکہ شاعر کی جو زندگی ہے وہ کافی ہجرت میں رہی ہے۔ پہلے وہ امروہہ میں رہے، اس کے بعد وہ دہلی کی طرف گئے، اور یوں وہ لکھنؤ کی طرف گئے، لیکن ان تمام تر ہجرت کے باوجود ان کی جو زندگی ہے وہ اس قدر خوشحال نہیں گزری، بلکہ پے در پے ان کی زندگی میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں اسی کی ہی جو ہے وہ عکاسی اس شعر میں کی گئی ہے، کہ ایک مصیبت ختم ہوتی تھی تو دوسری مصیبت جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھی ہوتی تھی۔ اسی طرح شاعر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندہ جو ہے وہ اپنی قید سے رہا ہوتا ہے، اور جو ہی وہ پرواز کے لیے جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، تو اس کے لیے شکاری نے ایک اور جال جو ہے، ایک اور دام جو ہے وہ بچھا رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مصیبت سے نکلنا تو دوسری مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہو جانا۔ تو شاعر کی اپنی زندگی بھی کچھ ایسی ہی گزری ہے۔ اس میں آپ شعر لکھیں گے اضافی، پنہاں تھا دام سخت قریب آشیاں کے، پنہاں مطلب چھپا ہوا، پنہاں تھا دام سخت قریب آشیاں کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انتہائی آسان ہے اور سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی کہ سہل ممتنع میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سہل ممتنع یعنی اتنا آسان شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان شعر کہنا ممکن نہ ہو۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، سمجھو خدا کے واسطے پیارے، برا نہیں 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ اب اس میں آپ شعر لکھیں گے کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس میں شعر آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھیں کروبیاں۔ اب اس میں آپ اس کی بہت آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، سمجھو خدا کے واسطے پیارے، برا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں لانے کا ہمیں جو مقصد ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے، اسے اے میرے پیارے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کو سمجھو کہ اگر تم کسی کے کام آ جاؤ گے، یعنی کسی کو کوئی راحت میسر کر دو گے، کسی کو کسی مشکل سے نکال دو گے، کسی کی مصیبت جو ہے وہ اس میں اس کی حوصلہ افزائی کر دو گے، تو یہ
کوئی ایسا برا کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھا کام ہے، اور انہی کاموں سے جو درد دل رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، جو اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ جو دوسروں کی خوشی کے بارے میں، جو دوسروں کی سہولت کا سامان کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں جو کہ مقطع کا شعر ہے۔ کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصطفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ قطع کا مطلب ہے تعلق، ٹھیک ہے، قطع تعلقی کرنا، اور کوچہ یعنی محبوب کی گلی۔ اب اس میں سوالیہ انداز میں اپنی ہی ذات سے وہ سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، کرکتا کب گیا تیرے کوچے سے مصطفی، کہ میں نے کب تیرے کوچے میں نہ آنے کا عہد کیا ہے، میں نے کب تجھ سے لا تعلقی کا عہد کیا ہے۔ جب بھی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اب تیرے کوچے میں نہیں آؤں گا، تیری گلی میں نہیں آؤں گا، تیرے دیدار کے لیے، تیرے قرب کے لیے نہیں آؤں گا، اگر میں یہ ارادہ اپنا صبح کو کرتا ہوں تو میں شام کو پھر وہیں تیرے کوچے میں خود کو پاتا ہوں۔ یعنی کہ میرے یہ تمام تر ارادے جو ہیں وہ بالکل خام ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ کچے ثابت ہوتے ہیں، کہ میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں کہ میں اب تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اے محبوب، میں تیری کوچے میں نہیں آؤں گا، لیکن میرے یہ تمام تر عہد جو میں صبح کو کرتا ہوں تو پھر شام کو میں خود کو روک نہیں پاتا، اور میں خود کو پھر تیری ہی گلی میں، پھر اسی کوچہ جانا میں اپنے آپ کو پاتا ہوں۔ اس میں آپ شعر لکھیں گے، قصد کرتا ہوں اس در سے کہیں جانے کا، دل یہ کہتا ہے تو جا میں تو نہیں جانے کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو غلام حمدانی مصطفی کی یہ جو غزل ہے یہ سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ غزل سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔